بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ جی بات کریں گے گروپ انشورنس کے بارے میں۔ گروپ انشورنس کے بارے میں آج کل تازہ ترین سوشل میڈیا پر بڑی خبریں جو ہیں وہ شائع ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک 10 لاکھ تک جو ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم ملنے جا رہی ہے، اور کلیم کا پورا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ کو یہ رقم ملے گی۔ لیکن یہ ساری کی ساری خبریں فیک ہیں، آپ کو اس کی صحیح صورتحال اور حقیقت بتاتا ہوں، اور تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گروپ انشورنس کے حوالے سے۔ اصل میں گروپ انشورنس اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی آدمی دوران سروس وفات پا جاتا ہے، یا سروس کے یا ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر اگر وہ وفات پاتا ہے تو اس کو گروپ انشورنس کی لم سم رقم 5 لاکھ سے لے کر 15-20 لاکھ تک دی جاتی ہے، جس کی ڈیٹیل بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے گروپ انشورنس کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ جی تازہ ترین اپڈیٹ اس طریقے سے ہے کہ گروپ انشورنس کے بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی گئی پچھلے دنوں، جس میں ریٹ جو تھی وہ اس کو پینڈنگ کر دیا گیا۔ پینڈنگ اس وجہ سے کیا گیا کہ حکومت نے جواب جمع کروایا کہ آگر رفیع الدین ایک پرائیویٹ ممبر ہیں کراچی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ گروپ انشورنس اور بناولٹ فنڈ کی جو رقم ہے وہ ملازمین کو ان کی زندگی میں ہی دی جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی قرارداد جو تھی وہ قومی اسمبلی میں پیش کی۔ اب ہوا یوں کہ پچھلے دنوں اس کا ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں 24-25 ممبران ہوتے ہیں۔ اکرام صاحب ہیں، وہ MNA ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں، جو اس کے چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے۔ تو وہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا۔ اب وہاں پہ یہ معاملہ اس طریقے سے ڈسکس کیا گیا کہ کیا گروپ انشورنس کی رقم کیسے ملے گی، اور اس کا طریقہ کار، اور اس طرح بناولٹ فنڈ کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا۔ وہاں پہ ان کے جو بناولٹ فنڈ کے ممبران تھے یا گروپ انشورنس کے ممبران تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اب وہاں سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو رقم ہے یہ کس طریقے سے ملازمین کو ملے گی، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کن ملازمین کو ملے گی، اور کتنی دیر جو ریٹائرمنٹ ہو چکی ہیں ان کو ملے گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو حکومت کی طرف سے جو بناولٹ فنڈ ہے ان کے جو محکمے کی طرف سے 90 دن کا ٹائم انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 90 دن کا 3 مہینے کا ٹائم دیں، ہم اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ رقم دی جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس طریقے سے وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس میں یہ ساری باتیں جو تھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ طے کی گئی کہ 5 لاکھ کس کو ملے گا، 15 لاکھ کس کو ملے گا، 10 لاکھ کس کو ملے گا۔ وہ ساری باتیں وہاں پہ جو تھی وہ بڑا ایک اچھی گفتگو وہاں پہ کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں جب سوشل میڈیا پہ آئی تو لوگوں نے اس پر اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، جی اتنے لاکھ ملیں گے اور یہ کلیم کا طریقہ ہوگا اور ایسے ہوگا۔ حالانکہ اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں تھی، اصل میں وہ ایک طریقہ کار تھا جو وہ بیان کر رہے تھے۔ اب ہوا یوں کہ اب اس کی جو صحیح صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی اور قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں یہ ساری چیزیں طے کی گئیں کہ 90 دن کا وہ ٹائم لے کے چلے گئے کہ ہمیں 90 دن کا ٹائم دے، ہم اس کا ٹائم فریم بناتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ رقم کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے گی۔ اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وہاں پہ یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو وہاں پہ جو ریٹ تھی انہوں نے ابھی تک اس وجہ سے پینڈنگ کی گئی کہ یہ جو قرارداد اس کے بارے میں قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، اور اس پر اگر کوئی قانون بن جاتا ہے تو وہ پھر سینٹ سے ہونے کے بعد جو ہے صدر پاکستان کے پاس جائے گا، اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ جو لاہے عمل ہوگا، جو اس کا قانون بنے گا اس کے مطابق یہ گروپ انشورنس اور بناولٹ فنڈ کی رقم جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو دی جائے گی۔ اب یہ تو جواب حکومت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ اب انہوں نے بھی اس کو پینڈنگ رکھ دیا، انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں جی حکومت اس پر کیا کرتی ہے۔ اب یہ آگر رفیع الدین نے یہ جو تھی وہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور پچھلے 1 سال سے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، اور پہلی بار قائمہ کمیٹی نے اس پر کوئی اپنا رد عمل دیا، اور قائمہ کمیٹی میں یہ اپروو ہونے کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ پھر یہ اسمبلی میں جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ حکومت
پھر اس پر فیصلہ کرتی ہے اس نے اس کو کرنا ہے نہیں کرنا یا کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ابھی قائمہ کمیٹی سے وہ بھی قائمہ کمیٹی سے 3 مہینے کا ٹائم لے گئے ہیں، اس کے بعد جا کر جو اس کی طرف سے دلائل آئیں گے یا ان کی طرف سے جو جواب آئے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا بل، اور پیش تو پہلے ہی لیکن وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، لیکن قائمہ کمیٹی کی جو ترجیحات ہوں گی یا جو اس کی سفارشات ہوں گی اس کے بعد یہ مکمل طور پر بل جو ہے وہ پیش ہو جائے گا، اور اس پر وہ حکومت کی طرف سے گنتی کی جائے گی، اور اگر وہاں پہ بل یہ پاس ہو جاتا ہے تو سینٹ میں جانے کے بعد صدر پاکستان کے پاس جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ اس کا جو ہے بل باقاعدہ طور پر بن جائے گا، جس طریقے سے پشاور اسمبلی نے کیا یا خیبر پختونخوا اسمبلی نے کیا یا بلوچستان نے کیا، تو اس کے بعد پھر یہ رقم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اصل صورتحال ہے جو اس وقت کی موجودہ اپڈیٹ گروپ انشورنس کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا لاہور کی جو صورتحال، لاہور میں پوری جو جتنی بھی ریٹیں تھیں، لوگوں نے بڑے پیسے خرچ کیے، پچھلے کو 2-3 سال سے پیسے خرچ کر کے انہوں نے بڑی ریٹیں تیار کروائیں، اور وہاں پہ وہ مختلف جسٹس صاحبان کے پاس وہ ریٹیں لگی، اور اس کے بعد وہ ایک مشترکہ طور پر ایک ہی ریٹ وہ ساری بنا دی گئی، اور ایک جگہ پر اس کو سب ریٹوں کو جمع کر دیا گیا۔ اب اس کی ابھی تک کوئی ایسی پرسنل ہیئرنگ نہیں نکلی، ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس پر کوئی ایسی ہیئرنگ نہیں نکلی۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری صورتحال آپ کو بتاؤں سندھ اسمبلی میں بھی یہ کیس گیا تھا، تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو آپ صوبائی اسمبلی میں لے جائیں اور وہاں سے اس کا بل پاس کروائیں، اگر حکومت یہ بل پاس کر دیتی ہے تو پھر وہ ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ بھی وہ معاملہ لٹک گیا۔ اسی طریقے سے یہ اصل میں صورتحال ہے جو موجودہ چلی آ رہی ہے گروپ انشورنس کی۔ تو ابھی یہی ایک پہلا سٹیپ سامنے آیا ہے جو قائمہ کمیٹی والا تھا، جس میں یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی اور گروپ انشورنس کی رقم پھر آپ کو ملے گی۔ اور یہ آج کی ساری ڈیٹیل تھی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔